السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا، باب فضل ضعیف المسلمین والفقراء، یعنی مسلمانوں میں سے جو کمزور ہے، جو محتاج ہے، ان کے فضائل کا بیان۔ اور اس کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا سکے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے اچھے مقام اور حیثیت والا بنایا ہے، چاہے وہ حیثیت مال کے اعتبار سے رہے یا کسی عہدے کے ذریعے سے یا پھر جسم کے ذریعے سے برتری ہو، الغرض دنیاوی جس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، عموماً ایسے لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کو، اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو مال ہے، تم کو جو حیثیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو جو تم سے کمتر ہے اور مالداری کے اندر تم سے کم ہے، اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بے حیثیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کے ساتھ کیسا ربط اور کیسا تعلق ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر مختلف صفات اور تعریفیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ مختلف صفات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوبانہ عتاب فرمایا کہ اے نبی آپ کا یہ کام ہم کو پسند نہیں آیا۔ انہی میں سے ایک مقام سورہ عبس ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس مشرکین کے چند سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ گروہ اگر راہ راست پہ آ جائے گا، اگر ان کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر ان کے جو ماننے والے، ان کی جو قوم ہے جس کے یہ سردار ہے، ان ساری قوموں کی اصلاح کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سرداروں سے بات کرنا شروع کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا مؤذن بھی مقرر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں اور روزانہ ان سے ملاقات ہوتے رہتی ہے، ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد مسئلہ بتلا دوں گا، آج نہیں تو کل بتلا دوں گا، بہرحال ان سے تو بار بار آمنا سامنا ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو سردار آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ اگر اب آپ چلے جائیں تو پھر دوبارہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور آپ کے سامنے یہ مقصد پیش نظر تھا کہ ان کو اگر ہدایت ہو جائے گی تو قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ایک صحابی کو جو کہ طلب لے کر کے آئے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناگوار ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکی، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا، شاید کہ آپ کی بات سے اس کو فائدہ ہو جاتا، آپ کا نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اس طریقے کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس صورت کے اندر نازل کیا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا کہ اے نبی جی، جو لوگ، جو سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات سے اعراض کرنے والے ہیں اور اپنے سابقہ دین پر جمنے والے ہیں، آپ جو بات ان کے سامنے پیش کریں گے اس کو قبول نہیں کریں گے، ان کے اندر طلب نہیں پائی جاتی، لیکن آپ انہی کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص ہے جو کہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کے اندر طلب بھی موجود ہے، آپ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے لیکن آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ناگوار ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ یہ آدمی تو فقیر و محتاج ہے، اس سے میں اعراض کر لوں، یہ جو سردار آنے والے ہیں یہ مالدار ہے، اگر میں ان کی طرف توجہ کروں گا تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، لہٰذا میں اس فقیر سے، اس کمزور آدمی سے بے رخی کرتا ہوں اور ان مالداروں کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارادہ، یہ نیت نہیں تھی، آپ کی نیت تو خالص تھی کہ اگر یہ سردار اسلام لاتے ہیں، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے ان کے جو ماننے والے قبائل ہیں، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں
وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل ناگوار ہوا، ناپسند ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو عورتوں کے اندر جھگڑا ہوا، ایک عورت نے دوسرے کا دانت توڑ دیا۔ اسلام کے اندر برابری سرابری ہے، دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ۔ چنانچہ یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اب عدالت قائم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا مقدمہ سنا، سننے کے بعد فیصلہ سنایا کہ اس نے دانت توڑا ہے، لہذا اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑ دینا چاہیے۔ اب جس عورت کا دانت توڑا جانے والا تھا، اس کا جو ولی ذمہ دار تھا، وہ آدمی کھڑا ہوا، سرپرست کھڑے ہو کر کے اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس عورت کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیے، اس صحابی کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کرے، بلکہ یہ ہوا آگے چل کر کے پتہ چلا کہ جو قصاص لینے والے لوگ تھے، جن کا دانت توڑا گیا تھا، اس عورت کے دل کے اندر نرمی آ گئی اور اس نے اپنا بدلہ لینے سے معاف کر دیا کہ میں اب بدلہ لینا نہیں چاہتی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کے بندوں کے درمیان بعض ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے کے اندر بالکل کمزور، بال ان کے پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، اور اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو ان کو دھکا دے کر کے دور کر دیا جائے، وہاں سے بڑھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہوا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی کسی حیثیت کا ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیسا ہی گیا گزرا ہو، لیکن اس کی حقارت، اس کی کمتری ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا پتہ کہ ہمارے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو کم ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم سے بڑا ہو۔ اسی لیے آدمی جو کوئی بھی ہو، جس حیثیت والا بھی ہو، ہر ایک کی عزت کرنا چاہیے، کسی کی حقارت اپنے دل کے اندر، کسی کی کمتری اپنے دل کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی لوگ کون ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزور لوگ جو کسی بھی حیثیت سے ہو، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کم حیثیت رکھنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سخت مزاج ہو، سخت کلامی کرنے والے، نرمی کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہمیشہ سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تکبر ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتا ہے، اور سامنے والے کو، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کمتر لوگوں سے، کم حیثیت والے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان سے بات کرنے میں اپنی عار اور اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ جو جہنم والے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جنتیوں کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، اس کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقے اور حیثیت والے موجود ہیں، مالدار سے مالدار، غریب سے غریب، ایسے مالدار جو سارے مدینے کو کھلا سکیں، اور ایسے غریب جو خود کا پیٹ نہیں بھر سکتے، فاقے پر فاقے گزار رہے ہیں۔ ایسے سارے کے سارے لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس کے اندر بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرق کے بیٹھا کرتے تھے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابہ، دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، اور اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام۔ یہ لوگ رتبے مال کے اعتبار سے ہر حیثیت سے دوسرے صحابہ کے مقابلے کے اندر کم تھے، لیکن وہاں پر یہ فرق نہیں تھا کہ تو مالدار ہے میں غریب ہوں، مالدار فقیر سے نہیں مل رہا، اس سے منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے توہین محسوس کر رہا ہے۔ یہ کوئی چیز صحابہ کی مجلس کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مالدار ہو، اپنے علاقے کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی آدمی ہو، سب صحابہ اکرام ایک ہی مجلس کے اندر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کی بات کو سنتے، سارے صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے ایک مرتبہ کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارے لیے الگ مجلس منعقد کر دیجئے، ہم ان فقیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری توہین ہوگی، ہمارے لیے الگ مجلس منعقد کریے، ان کے لیے الگ مجلس لگائیے، اگر آپ اس طریقے سے لگاتے ہیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، آئیں گے، آپ کی خدمت میں برابر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ مشورہ، ان کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی جی، آپ ان لوگوں کو مت چھوڑیے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں، ان کو علیحدہ کرنے کی، ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ان کے اندر طلب پائی جاتی ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ آ کر کے ان غریبوں اور فقراء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دین کی بات سننی ہے تو سب کے ساتھ بیٹھ کر کے سننی پڑے گی، الگ مجلس تمہارے لیے نہیں لگائی جائے گی، اگر آنا ہے تو اسی مجلس میں آؤ، ورنہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے، اللہ کا دین تم سے بے نیاز ہے، دین کو تمہارے جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فقراء، مساکین، کوئی بھی کتنا ہی کم حیثیت کا آدمی ہو، اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی اعانت اور موقع سے اس کی مدد کرتے رہنا، یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لینا چاہیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، کالا رنگ تھا، کوئی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، کم حیثیت والے، کم مرتبے والے آدمی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار کے اندر گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں پر حضرت ظاہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں دباتے ہوئے پیچھے کی طرف سے گئے اور جا کر کے جس طریقے سے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی آنکھوں کو ہاتھ رکھ کر کے اس طرح پیچھے سے بند کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو پیچھے سے بند کر دیا۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے اس طرح پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنے کے بجائے یہ ندا اور آواز لگائی کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ آواز سنی، پہچان گئے کہ میرے آقا آئے ہوئے ہیں، مجھے میرے آقا نے پکڑ لیا ہے۔ اب اپنے کو چھڑانے کے بجائے، آگے بڑھنے کے بجائے مزید اپنے کو پیچھے ہٹایا تاکہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک اپنی پیٹھ سے مس کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو چھوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھ جیسا کمتر آدمی، مجھ جیسا کالا کلوٹ آدمی، کوئی قیمت لگانے والا میری زیادہ قیمت نہیں لگائے گا، اگر آپ مجھے بیچنا چاہیں گے تو زیادہ قیمت اور پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دنیا والے تمہاری قیمت لگاتے ہوں یا نہ لگاتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔
اسی لیے آدمی کسی بھی حیثیت کا ہو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ صورتیں اور یہ لباس یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دل کیسے ہے، دلوں کے اندر کیا چیز ہے، اور دل کس وقت بنتا ہے۔ دل تو تقوی سے بنتا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا اللہ کے یہاں وہ دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ مقرب اور قریبی سمجھا جائے گا۔ اب کس کے دل کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے آدمی کسی بھی حیثیت کا ہو اس کو اپنی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر بندے کو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں کے اندر زندہ رکھیے اور مجھے مسکینوں کی وفات دیجیے، اور پھر واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے کل کے قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے کے اندر شمار کر کے میرا حساب کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں، اور پھر غرباء، فقراء، مساکین، ان کے بارے میں احادیث کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں۔ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہونے کا وعدہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب ہم سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر میں اور آپ ہر ایک آدمی محتاج ہے سوچنے کا، اپنی زندگی کے سنوارنے کا۔ یہ دیکھیں کہ میں ہر ایک کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ ہے۔ ہر آدمی سوچے، میں بھی سوچنا ہے، آپ بھی سوچنا ہے۔ میرے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے گھر میں آنے والی نوکرانی ہے، میرے نیچے رہنے والے جو ماتحت لوگ ہیں، گھر دکان کے نوکر ہے، گھر کے اندر کام کرنے والے، اور میرے بچے، بیوی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے تعلق والے ہیں ان کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ ہے۔ کیا میری زندگی کے اندر یہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑی حیثیت والا جو ہے اس کی تو عزت کر رہا ہوں، جی حضوری کرتے ہوئے پیچھے جا رہا ہوں، جو آدمی کم حیثیت والا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے تیار نہیں۔ یہ زندگی ہے تو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اور اپنی پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔